بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ حدیث مبارکہ کے اس جملے کا معنی ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق کے دو معنی کیے گئے، ایک یہ کہ رزق باطنی کہ نیک اعمال کی طرف طبیعت زیادہ لگتی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جس طرح مسجدیں بھری بھری اور آباد ہوتی ہیں اور مہینوں میں ایسی نہیں، اور اسی باطنی رزق میں سے ہے کہ اعمال پر اجر عام مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دیا جائے۔ تو رزق کا پہلا معنی ہوا کہ اس سے مراد رزق باطنی ہے، اور مومن کا یہ بڑھ جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارا رزق باطنی عبادات بڑی ہیں یا نہیں بڑی۔ دوسرا معنی ہے کہ رزق ظاہری مراد ہے، کھانا پینا ضروریات جو آدمی کی ہیں، تو یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ عطا کرتے ہیں۔ پھر اس رزق کے بڑھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ واقعتاً دیکھنے میں بڑھ گیا، گھر گئے، آٹے والی ڈرمی کا ڈھکن اٹھایا، پہلے آدھی تھی اب بھری ہوئی ہے، دالوں کے ڈبے کھولے، پہلے تھوڑے تھے اب زیادہ ہیں۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنبیل میں تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر دی، فرمایا کہ یہ کھا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کئی سال ان کے پاس رہی، جب ضرورت پڑتی ہاتھ ڈالتے، مٹھی بھر کر نکالتے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ کوئی حاسد اٹھا اور اس نے وہ تھیلا زنبیل چرا لیا، تو ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، تھیلے میں تھوڑے سے پیسے تھے وہ رکھ دیے، جب پیسوں کی ضرورت پڑتی پیسے نکالتا جا رہا ہے، مسجد پوری ہوگی اور تھیلے میں پیسے اسی طرح، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کا چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کا رزق بڑھاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ چناؤ کرتے ہیں، تو وہ سینے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں مالداروں میں سے، اور چناؤ کر کے ان کے ذریعے مومنین کا رزق بڑھاتے ہیں۔ اس موقع پر ہم غور کریں کہ ہمارا چناؤ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں اپنی ہمت کے مطابق تو ہم ان خوش بختوں میں ہیں کہ جن میں ہمارا چناؤ ہو گیا۔ اور
تیسرا مطلب کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رزق میں برکت زیادہ آ جاتی ہے۔ عام مہینوں کی بنسبت رزق میں برکت زیادہ آ جاتی ہے۔ کھانا تھا عام دنوں میں 2 آدمیوں کے لیے وہ کافی ہوتا تھا، اور کھانا اتنا ہی پک رہا ہے، رمضان میں وہ 4 کے لیے کافی ہوگی۔ یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتے ہیں، اور یہ برکت مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق بھی مانگا ہے کہ یا اللہ وافر رزق دے، لیکن یہ دعا بہت کی ہے، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ مد ایک برتن ہے جس میں تول کر چیز وہ ناپ کر لی جاتی، جیسے دودھ لینے جاتے ہیں، اب کوئی کلو دودھ لے گا، کوئی آدھا کلو دودھ لے گا، ساتھ یہ دعا کرے یا اللہ یہ جو برتن میں لایا ہوں اس میں برکت ڈال دے، یہ آدھا کلو ہی ہے، میری ہمت اتنی ہی ہے، اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، میں کلو دودھ ہی لگوا سکتا ہوں، یا اللہ آپ اس برتن میں اتنی برکت ڈال دے۔ یہ معنی ہے اللہم بارک لنا فی رزقنا، بارک لنا فی مدنا، بارک لنا فی ثمرنا۔ سب کے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو رزق باطنی بھی مراد ہے، رزق ظاہری بھی مراد ہے، اور رزق ظاہری بڑھانے کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں مومنین کا رزق بڑھاتے ہیں۔ اگر کسی کو ان تینوں میں سے کسی صورت میں بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو غور کرے، کہیں میں ایمان کے اندر تو کمزور نہیں، کبھی ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے جو میرا رزق نہیں بڑھ رہا، اور اگر ایمان ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر صابر بن کے زندگی گزارے۔ صابر بھی جنتی ہے، شاکر بھی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کم دے دیں تو صبر کرے، اور زیادہ عطا کر دیں تو شکر کرے۔ حق تعالی شانہ اس جملے کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجمعین آمین۔